الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور ابراہیم کی ملت اور مذہب سے بے وقوف ہی بے رغبتی کر سکتا ہے، اور ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب ان کے رب نے کہا کہ تو فرما بردار ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا ہوں۔ ووصّى بها ابراہیم، اور حضرت ابراہیم نے اسی دین کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، یقیناً تمہارے لیے اللہ پاک نے اسی دین اسلام کو منتخب کیا ہے، لہٰذا تم اسی دین اسلام پر ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت تھا؟ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم انہی کے فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے ہیں، ان کے لیے ان کا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جنہیں تینوں مذاہب کے لوگ، بلکہ چاروں، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، یا پھر عیسائی ہو، یا کفار مکہ یا مشرکین مکہ ہو، سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پروج مانتے ہیں اور اپنے نسبت کو فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ابراہیم کے مذہب سے بے رغبت ہوگا، اعراض کرے گا، وہ یقیناً بے وقوف ہوگا، اس لیے کہ ابراہیم کی شان تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی انہیں امام بنایا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا مقام بلند ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ میرے جانے کے بعد تم ایمان اور اسلام پر ہی قائم رہنا، اور تمہاری جب موت آئے تو اسلام کی حالت اور ایمان کی حالت میں موت آئے۔ یعنی ایک نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی اولاد کو ایمان اور اسلام اور دین اور توحید کی وصیت کر کے جا رہا ہے، اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیاوی کاموں اور دنیاوی امور کی وصیت کر کے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کر کے جانا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم ایمان قبول کر لو، آخری نبی پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، تو یہ بہانہ کرتے اور یہ کہتے کہ ہمارے جو پروج حضرت یعقوب تھے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم یہودی اور عیسائی بن کر رہنا، کوئی اور مذہب نہیں قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آخر ان سے یہ پوچھو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، آخری وقت تھا، تو کیا یہ لوگ اس وقت موجود تھے اور انہوں نے اپنے سر کے کان سے سنا ہے کہ یقیناً حضرت یعقوب نے وصیت کی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب کی اولاد نے جواب دیا کہ میرے ابا جان، ہم آپ کے معبود کی اور ہمارے جو پروج گزر چکے ہیں، چاہے وہ اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یا اسی طرح حضرت ابراہیم ہو، یہ سارے جو ہے ہم ان کے معبودوں کی ہم عبادت کریں گے، یعنی ایمان اور اسلام پر قائم رہیں گے، توحید پر قائم رہیں گے اور شرک سے پاک رہیں گے۔ یہی ایک دعوت ہے، یہی ایک دعوت ہے ایک نبی کی کہ وہ توحید پر قائم رہتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پروجوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ہے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ چچا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پروجوں میں حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت اسماعیل کا حضرت اسحاق سے پہلے تذکرہ کیا۔ دو وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ 11 سال حضرت اسماعیل بڑے تھے حضرت اسحاق سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وہ نبی ہے جن کی نسل سے اللہ پاک آخری نبی کو پیدا فرمانے والے ہیں، اسی شرف کی وجہ سے اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ یہود و نصارہ کا یہ گمان تھا کہ ہم چاہے جو کریں، ہمارے جو پروج انبیاء گزر چکے ہیں یہ ہماری سفارش کروا لیں گے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم گناہ چاہے غلط کام چاہے جتنا کر لے، ہمارے جو انبیاء گزر کے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے جو عمل کیا ہے ان کے عمل کا بدلہ ان کو ملے گا، تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا، انہوں نے جو کیا ہے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآنی پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا